دیکھیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اور جو یہ دراصل آئین کی 63 جو ڈسکوالیفیکیشن کلوز ہے اس کا پارٹ سی ہے یہ، جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس دوسرے ملک کی شہریت ہے وہ نہ ہی منتخب ہو سکتا ہے بطور ممبر پارلیمان، نہ اور وہ اگر بطور ممبر پارلیمان ہوتے ہوئے ایک دوسری شہریت لے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ یہ بڑی وضاحت ہے، اس میں ایشوز ہیں کہ اصل میں کہ جی وفاداری کا معاملہ ہے، اور اس میں یہ بالکل درست ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں جن کو دوہری شہریت ہے وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ پاکستان کے وفادار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایز اے لا جس شخص نے پاکستان کے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے، اور میں صرف خاص طور پہ قومی اسمبلی میں ان کو دوہری شہریت نہیں الاؤ۔ تو خرم دستگیر صاحب، وہ آپ کی پارٹی کے اندر جو وہ ایسے اراکین اسمبلی ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، ان کے لیے پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئین تو بتایا آپ نے، تو ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ نے دیکھا کہ جب پنجاب اسمبلی میں یہ بڑا واضح کیس ہوا تھا بجٹ سے پہلے کہ ایک ہمارے اقلیتی رکن اسمبلی جن کو نامزد کیا گیا تھا وزیر خزانہ، جب یہ بات باہر آئی کہ ان کے پاس دوہری شہریت موجود ہے تو انہیں روک دیا گیا اور انہوں نے بجٹ پیش نہیں کیا، اور ان سے کہا جی آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، اور وہ بہت سارے لوگ کل بھی ہمارے ایک رکن قومی اسمبلی جو ہیں بالکل، ابھی وہی میں کہہ رہی ہوں سپریم کورٹ نااہل کر رہی ہے ابھی تو، قانون کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں یعنی کہ خرم دستگیر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے تو آپ ان سے ان کی ایک نیشنلٹی جو ہے اس کو وڈرا کروائیں گے جن کے پاس بھی ہے پی ایم ایل این میں؟ جی اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ والا جو حقیقت ہے ہمارے ساتھ جب انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا یہ بات شیئر نہیں کی تھی، یہ کسی بھی جو ڈاکیومنٹیشن ہے سوائے اس کے کہ جب آپ بطور رکن قومی اسمبلی اپنے کاغذ سرکار کے پاس داخل کراتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، تو آپ ایک بلینکٹ جو ہے انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ آپ ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں 63 کے تحت، یہ تو ضرور ہے، لیکن پارٹیز کے پاس یہ انفارمیشن جو ہے وہ بڑی مشکل سے اور آہستہ آہستہ آئی ہے، جس طرح لوگوں کی ایویڈنس سامنے آئی ہے، ہم تو قانون کی عملداری چاہتے ہیں اور اسی طرح اس کو فالو کریں گے۔ ٹھیک، خرم دستگیر صاحب کا موقف آپ نے سنا، شیلا رضا صاحبہ ذرا ایک چیز کو کلیئر کر دیجئے گا، جس بل کا مسودہ آپ نے تیار کیا ہے اور جو آپ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا دوہری شہریت سے متعلق، وہ ووٹ دینے کے حق میں ہے یا ممبر اسمبلی بننے کے حق میں بھی ہے؟ یعنی کہ صرف ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے ڈیول نیشنلٹی والے کو، یا پھر ممبر اسمبلی بننے کا حق بھی اس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہم نے جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں یا بل کا مسودہ جو تیار ہوا ہے وہ اس لیے ہے کہ دوہری شہریت والے کو ووٹ کے ساتھ، یہ ووٹ کا تو حق ہے، یہ بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ ایم این اے بنے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ کوئی آج سے تو موجود نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ 73 سے موجود تھا، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسے وزیر اعظم بنائے گئے، چاہے محمد علی بھوگرا ہوں، چاہے معین قریشی ہوں، چاہے شوکت صاحب ہوں، کہ جن کو جب وزیر اعظم کا الیکشن لڑوایا جا رہا تھا تو ان کا شناختی کارڈ بنوایا جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہے کسی کو یہ قانون یاد نہیں آیا۔ تو اب جب ہم یہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں نا شوکت عزیز صاحب نے کرپشن کی، اب آپ لوگ اب انہی ٹاک شوز میں آ کے کہتے ہیں تو پکڑیں، ان کو پکڑ سکتے نہیں ہیں کیونکہ نیشنل باہر کے تھے نا، چلے گئے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ وہ جس دور میں بنے وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا، جس میں ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی اتنی مجبور تھی کہ انہوں نے 3 سال کے لیے انہیں کہا تھا کہ آپ کچھ بھی کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ ہے ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ، اگر وہ اس آئین میں جو کہ ایک وائٹل ڈاکیومنٹ ہے، جو کہ اس میں اگر کچھ امینڈمنٹ لانا چاہ رہی ہے تو یہ اس پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، اور وہ سمپل میجورٹی سے یہ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، اور میں یہ سمجھتی ہوں، ایک منٹ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جمہوریت ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت بہتر کہ آیا کوئی ایسا شخص جو کچھ عرصہ ڈیورنگ جو اس کا ٹینیور ہے اس میں باہر رہے اور پھر ملک میں آ جائے، وہ اس قابل ہے کہ ہم اسے ووٹ ڈالیں یا نہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ خرم صاحب نے جیسے بھی آئین کی بات کی، اور آئین میں یہ ہے ہمیں اپنے قانون میں
ہمیں اپنے قانون میں یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں اپنا پیسہ بھیجتے ہیں وطن سے محبت کرتے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلز بنوا دیتے ہیں وہاں جا کے لوگ اپنی کیمپین چلاتے ہیں میں ذرا خرم صاحب کا بھی موقف لے لوں اس پہ کہ وہ چاہیں تو اپنی خدمات پیش کر دیں. ٹھیک خرم دستگیر صاحب آپ نے شیلا رضا صاحبہ کی بات سنی, ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص بیک وقت دو الگ الگ ملک کے دو الگ الگ جو آئین و قوانین ہیں ان کا وفادار رہ سکے, اور کیا یہ صورتحال اس وقت زیادہ خراب نہیں ہو جاتی ہے جب دونوں ممالک کی پالیسیز, اس کی ترجیحات, اس کی سوچ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہو, جیسے پاکستان امریکہ, کینیڈا پاکستان, برطانیہ پاکستان؟ جی یہی ہمارا موقف ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس دوسرے ملکوں کے شہریت ہے وہ بڑے محترم ہیں, وہ ہمیں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, جس طرح محترمہ شیلا رضا نے فرمایا کہ وہ پاکستان میں بہت سارا چیریٹی کا کام کرتے ہیں, فلاح کا کام کرتے ہیں, لیکن چیریٹی اور فلاح میں اور پیسے بھیجنے میں اور پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنے میں فرق ہے. دیکھیں کوئی بھی شخص اگر کوئی برطانیہ کا شہری ہے, he or she is subject of the queen, وہ جو ملکہ برطانیہ اس کا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کا سبجیکٹ نہیں ہے. تو ہمیں یہی بات ہے, اور آئین میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب آپ منتخب ہونے جا رہے ہیں تو آپ اس کا تعین کر لیں کہ آپ کی وفاداری کہاں ہے اور اس کے مطابق یہ فیصلہ کریں. یہ جو دو آپ نے, کیونکہ ہر جگہ پہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ سٹیزنشپ کوئی صرف ایک کاغذ ہے, باقاعدہ اوتھ ہوتا ہے, برطانیہ میں بھی ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, کینیڈا میں بھی ہوتا ہے, دوسرے ملکوں میں, کہ باقاعدہ حلف اٹھایا جاتا ہے. اب جب وہ شخص جو حلف اٹھا رہا ہے, جس نے دوسرے ملک کا حلف اٹھایا ہے, اور وہ پھر آ کے اس نے بطور نہ صرف اپنے کاغذ داخل کراتے وقت جب کہ وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا کلیم کر رہا ہے, اس وقت اس نے حلف دینا ہے, اور بطور رکن اسمبلی میں اس نے حلف دینا ہے, وہ حلف پھر کلیش کرے گا جو اس نے اپنی وفاداری وہاں دی ہوئی ہے. اور امریکہ میں تو بڑا اس جہاں تک لکھا ہوا ہے جو حلف ہے کہ جی اگر امریکہ کی حکومت, اگر کوئی جنگ ہوتی ہے اور امریکہ کی حکومت کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو شہری ہے امریکہ کا اس کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی افواج میں سرو کرے. تو اس طرح جہاں ہمارے کلیشز ہو رہے ہیں جس طرح مستقل, اس طرح یہ ممکن نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آئین میں اس وقت یہ تبدیلی جو ہے یہ نہ کی جائے. اور اہم بات یہ ہے کہ یہ حکومت اب قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, آپ اس پہ غور کریں کہ ابھی بھی ترجیح یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کو بجلی دی جائے, ابھی بھی ترجیح یہ نہیں ہے کہ کہیں سے جو گیس کی کمی ہے اس کو پورا کیا, ترجیح یہ ہے کہ چند لوگوں کی چونکہ جو رکنیت ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی, لہذا آئین بدل دیں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا اور پارلیمان کے وقت کا ضیاع ہے. میں آپ کا یہ سوال ذرا لے کے جاؤں گی شیلا رضا صاحبہ, ویسے یہ بات ہے کہ کیا ڈیول نیشنلٹی سے متعلق جو قانون آئین سازی اور آئین میں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا وہ اتنی ضروری ہے کہ باقی تمام ایشوز کو آپ نے سائٹ پہ لگا دیا, سارا کا سارا آپ کا فوکس اس پر ہے؟ اور کیا اسی لیے ہے کہ آپ کے کچھ اراکین اسمبلی, آپ کے کچھ وزراء جیسے رحمان ملک صاحب وہ سب اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لپیٹ میں تو بہت آ رہے تھے, لیکن ایک ایسا شخص جس کی تمام وفاداریاں اپنے ملک کے ساتھ تھیں, کیونکہ اس کے مخالف کو جھٹکا دینا تھا تو سب سے پہلے فرحاناز آ گئیں جھٹکے میں. تو بات یہ ہے کہ ہم جب یہ حلف اٹھاتے ہیں پوری دنیا کو, میں نے کہا کہ پوری دنیا کی سیاست کو اب آپ صرف ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ سالمیت, خود مختاری اور اگینسٹ دا ٹیررزم کا مسئلہ ہوگا. اب پوری دنیا کی جو سیاست ہے وہ بالکل چینج ہونے جا رہی ہے اور ہو چکی ہے. تو اگر ایک آدمی ہمارے مختلف کام آ سکتا ہے اس طرح, تو ہم کیوں نہ یہ کریں. اور اس میں میں نے یہ کہا کہ جی وہ آدمی ہم پہ تھوپا نہیں جائے گا, وہ وقت چلا گیا. یہ عوام کا ڈیسیشن ہوگا کہ آیا اس کے پاس 2 شہریتیں ہیں, یہ ڈکلیئر کرنا ہوگا کینڈیڈیٹ کو الیکشن میں جانے سے پہلے. یہ عوام کا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر یہ 5 سال میں سے 4 سال باہر بیٹھا رہ گیا, 5.5 سال باہر بیٹھا رہ گیا, یا کسی نے اس کو جوتا مار دیا اور وہ شیلا صاحبہ, مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں وفاداری پہ شک نہیں ہونا چاہیے. یہ عوام کا ڈیسیشن ہوگا, یہ عوام کا ڈیسیشن ہوگا کہ وہ اس کو اس قابل سمجھیں یا نہ سمجھیں. ہمارا کام ہے ایک امینڈمنٹ لا کے اسمبلی میں لائیں. اگر ہم اپنا خیالات کچھ رکھتے ہیں, ہم ایک بل بنا کے اسمبلی میں لائیں. اب یہ تمام شیلا صاحبہ میں آپ کی بات پہ ایک آخری کامنٹ لے لوں. اگر اسمبلی اس کو رکھتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر
خرم دستگیر صاحب کا ایک آخری خرم دستگیر صاحب بات آپ نے سن لی ہے, ایک آخری کامنٹ کر دیجیے گا, پروگرام کا ٹائم میرے بالکل ختم ہو گیا ہے, کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ مفادات پہ نہ وفاداری پہ, کیونکہ مطلب تو یہی ہوتا ہے نا ڈیول نیشنلٹی کا, کہ آپ نے پھر اس ملک کے آئین اور قانون کا وفادار رہنا ہے. تو شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں رہ سکتے ہیں. جی جس طرح میں نے عرض کیا, پھر دہرا دیتا ہوں کہ امریکہ کے آئین میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر امریکہ کسی ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور وہ اس کا شہری موجود ہے تو وہ اس کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے جنگ لڑے. تو بجائے یہ کہ ہمارے ممبران اسمبلی الیکٹ ہو جائیں اور پھر جب ایسی سچویشن اللہ نہ کرے کبھی ارائز ہو اور پھر ان کو فورس کیا جائے یا وہ اس وقت پرابلم میں آئے, بہتر یہی ہے کہ آئین اس وقت جس حالت میں موجود ہے 63(1)(c) اسے رہنے دیا جائے. اور آپ نے اس ڈسکشن کے دوران ایک بڑا کلیکی نام لیا ہے شوکت عزیز صاحب کا, کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے 2004 سے 2007 تک. آج ان کے اوپر کوئی لائبلٹی امپوز نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ دوسرے ملک کے شہری ہیں. یہ بھی اسی لیے مقصد ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کو سرو کریں ان کو اس ملک کا شہری ہونا چاہیے تاکہ ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہو سکے اور دنیا میں کہیں بھی انہیں پاکستان کی عدالتیں بلا سکیں. اس لیے یہ بہتر یہی ہے کہ آئین اس حد تک 63. بالکل میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا خرم دستگیر صاحب, پی ایم ایل این کے رہنما اور پیپلز پارٹی شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا اور ہم بات کر رہے تھے ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ نیٹو سپلائیز کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات ہوئی. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. 30 منٹ میں اپنا خیال رکھیے گا. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. پٹری کی مرمت مکمل ہو چکی, ٹرین کچھ ہی دیر میں روانہ ہوگی. گاڑی جانے والی ہے. شکر ہے خدا کا. سفر میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے.